بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بامید خدا رمضان المبارک کی بہاروں اور اللہ کی رحمتوں سے آپ بخوبی مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ہر ویڈیو کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی تجربہ شیئر کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی مفید گفتگو کرتا ہوں۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں بہت زیادہ لوگ بار بار عرض کر رہے تھے قاری صاحب رمضان المبارک میں ویڈیو بنانا نہ چھوڑنا، آپ کی ویڈیو سے بہت زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آج آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے، آپ کومنٹس کے ذریعے سے مجھے بتائیں آپ قرآن کریم سنا رہے ہیں یا نہیں، کس علاقے میں سنا رہے ہیں اور آپ کی تراویح کیسی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میری جو آپ نے اب تک ویڈیوز دیکھی ہیں، میری ویڈیوز سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے؟ کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور آپ نے اس سال رمضان المبارک کی تراویح سے کیا تجربہ حاصل کیا؟ مجھے بھی ایک زبردست قسم کا تجربہ حاصل ہوا ہے، میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اس کے اوپر بھائیو عمل کریں۔ آپ کو پتہ ہے میری تمام تر جو ویڈیوز ہیں نا، میں ویوز، لائک اور سبسکرائبروں کے لیے نہیں بناتا، آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بناتا ہوں۔ میرے پیغام کو سنیں، میری باتوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں یا نہ دیں، آپ کے دل و دماغ سے خود ہی جاری ہوں گی۔ اگر عمل کریں گے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، فائدہ نظر آئے گا، اور اگر عمل نہیں کریں گے نقصان نہیں اٹھائیں گے، نقصان نظر آئے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ واحد مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر حافظ کو کم سے کم بولنا چاہیے۔ اس بات کا آپ کو پتہ ہے کہ جو عام ماحول کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارا گلا کتنا استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر منزل کو بھی ہم نے دن کو رگڑے لگانے ہوتے ہیں، رات کو مصلی کے اوپر گلا خشک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو ایک تو مجھے یہ تجربہ حاصل ہوا ہے، حافظ کو دن کے ٹائم خاموش رہنا چاہیے۔ ایک دن میں نے تجربہ کیا، میں نے سارا دن منزل یاد کی، یقین جانے مصلی کے اوپر گلا جا کے کہے قاری میرے قریب نہیں آنا، چپ کر کے منزل نکال اور چلتا بن یہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اتنی حیرانگی ہوئی، اتنا میں حیران ہوا، میں نے کہا یار وہ کیسے لوگ ہیں جو سارا دن منزلوں کو رگڑے لگاتے ہیں اور رات کو مصلی کے اوپر آ کے بڑی جرت مندانہ وہ صلاحیتوں کے ساتھ قرآن کریم سناتے ہیں۔ تو بھائی ایک تو باتیں رمضان میں بہت کم کریں، گلے کا استعمال جتنا کم ہو سکے کریں، اور دن کے ٹائم جو منزل یاد کریں آہستہ یاد کریں، زور لگا کے نہ پڑھیں، بالکل آہستہ، ریلیکس، مطمئن ہو کے۔ کس طریقے سے؟ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ بالکل سلو، اتنا آہستہ آپ کے منہ سے جو آواز نکلے نا وہ بڑی مشکل سے کانوں تک پہنچے، گویا کہ سرگوشیوں میں منزل یاد کرنی ہے، زور لگا کے یاد نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ رمضان مبارک میں میرے پیارو پکوڑے سموسے فی الحال چھوڑ دو، پکوڑے سموسے، چاول، ٹھنڈی چیزیں بالخصوص گلے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، ٹھنڈا بالکل ختم کر دیں، پکوڑے سموسے اپنے قرآن کریم کے اختتام تک چھوڑ دیں بالکل۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں، جرابوں کا استعمال لازمی کریں، اپنے پاؤں کو گرم رکھیں، اپنے سینے کو گرم رکھیں، اور یہ جو پٹھے ہیں نا یہ پیچھے اس جگہ کو گرم رکھیں۔ دیکھیں میں نے اب بھی گرم کوٹ پہنا ہوا ہے، اور آج تراویح کے اندر ایک گرم اتنا موٹا کوٹ پہن کے میں نے تراویح پڑھا رہا تھا، تو مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا، تو وہ کوٹ میں نے اتار دیا۔ وہ کوٹ اتارنے کے بعد میرے گلے پہ کیا گزری میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہمیشہ تراویح کے درمیان اپنے گلے کو ہلکا رکھ کے پڑھیں، گلے کے اوپر وزن نہ آنے دیں، بہت زیادہ زور لگا کے نہ پڑھیں، بالکل میٹھے آواز میں سلو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آخری 4 رکعتوں میں اگر تھوڑا سا گلا کھول کے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ 2-3 باتیں ہی مقصد تھی
ایک تو یہ تھی کہ آپ اپنے تجربات کومنٹس کے ذریعے سے شیئر کریں تاکہ لوگ استفادہ اٹھا سکیں۔ دوسرا، میری ویڈیو سے اگر آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوا، آپ قرآن کریم سنا رہے ہیں تو کون سی جگہ پہ سنا رہے ہیں، اپنے شہر اور ملک کا نام لکھ دیجئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج کل آپ گلے کا جو ستیہ ناش کر رہے ہیں، خدا کے لیے بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے، سرگوشیوں میں پڑھیں، باتیں کم کریں، اپنے گلے کا لحاظ کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے مصلی کے اوپر ہلکے گلے کے ساتھ جس وقت آپ تراویح پڑھائیں گے، آپ کو پڑھانے کا مزہ بھی آئے گا اور لوگوں کو وہ تراویح سننے کا مزہ بھی آئے گا۔ آج کل میں کوشش کر رہا ہوں، اکثر میرے دوست احباب مجھے بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا حقدار آپ کو بھی بنائے، لیکن اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں تمام تر کومنٹس کے جواب دیتا ہوں، لیکن سوال بھی سوال ہو، اس طرح کی خواہ مخواہ کہ دائیں بائیں کی گفتگو نہ ہو۔ ایک بندہ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے سوال کر رہا ہے، قاری صاحب کوئی ایسا طریقہ منزل یاد کرنے کا بتائیے کہ مجھے بالکل قرآن یاد نہیں ہے، مجھے قرآن کھولنا بھی نہ پڑے، باتیں سنیں، مجھے قرآن کھولنا بھی نہ پڑے، یاد بھی نہ کرنا پڑے، اور مجھے قرآن اتنا پکا یاد ہو جائے نا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی میرے دل اور دماغ سے نہ نکلے، اتنا پکا یاد ہو جائے۔ وہ والا کومنٹ میں اس بندے کا پیغام ہی آپ کو سنا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، سنا نہیں سکتا کیونکہ لوگوں کے میسج میرے پاس یا راز ہوتے ہیں۔ اب بتائیں، قرآن کھولنا بھی نہ پڑے، یاد بھی نہ کرنا پڑے، ٹائم بھی نہ دینا پڑے، اور یاد اتنا پکا ہو جائے کہ وہ کبھی بھولے بھی نہیں۔ اب اس سوال کا کیا جواب ہے؟ کیا جواب دوں میں اس بندے کو؟ بتائیں۔ اکثر لوگ ٹیلی فون کر کے مجھ سے پتے پوچھ رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب آپ کا گھر کدھر ہے، قاری صاحب کہاں پہ رہتے ہیں آپ؟ ٹیلی فون کرتے ہی کوئی نہیں پوچھیں گے کہ قاری صاحب آپ کسی مصروفیت میں تو نہیں ہیں، کوئی کام تو نہیں ہے، ہم ایک منٹ بات کر سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ ٹیلی فون کر کے السلام علیکم قاری صاحب آپ کا گھر کدھر ہے، کون سی جگہ پہ رہتے ہیں؟ فلاں جگہ پہ رہتا ہوں۔ اچھا جی چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ چلو جی بھائی کیوں کال کیا آپ؟ میں اب تنگ آ کے کالے اٹھانا ہی چھوڑ دیے۔ تو مؤدبانہ درخواست یہ ہے، اگر کوئی سوال ہے نا جو اوریجنل سوال ہے وہ کومنٹس کے نیچے لکھیے، میں وہ جواب دوں گا۔ اس طرح کی فضول قسم کی گفتگو، آپ رہتے کہاں ہیں تو کرتے کیا ہیں تو کام کیا ہے، بھائی ان باتوں سے کیا وابستگی ہے؟ خواہ مخواہ کی فضول گفتگو، اس طرح کا خواہ مخواہ میرے خیال میں باتوں کی مجھے دلچسپی بھی نہیں ہے، اور میں اس قسم کی باتوں کے جوابات بھی نہیں دیتا۔ تو اپنے تجربات شیئر کریں بھائی، لازمی جس جگہ پہ قرآن سنا رہے ہیں وہ والی جگہ اور ایڈریس بھی لازمی لکھیں۔ وہ صرف میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دوست احباب کہاں کہاں سنا رہے ہیں، بس اس کے علاوہ میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گا آپ لوگوں کے لیے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔